بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے ایک یہ علامت بھی بیان کی ہے، لا تقوم الساعہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتیٰ یتباہ الناس فی المساجد، حتیٰ کہ لوگ مسجدوں کو بنانے میں ایک دوسرے پہ فخر نہ کرنے لگ جائیں کہ ہماری مسجد فلاں مسجد سے بڑی ہے، ہماری مسجد فلاں مسجد سے خوبصورت ہے، ہماری مسجد کے نقش و نگار فلاں مسجد کے نقش و نگار سے بہتر ہیں، تم نے اس طرح کی ٹائلیں لگائی، ہماری مسجد میں اس سے مہنگی اور اچھی ٹائلیں ہم نے لگوائی۔ یہ ساری چیزیں فخر کے لیے کی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الدرداء، ان جیسے جلیل القدر صحابہ سے یہ باتیں مروی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ مسجدوں کی تزئین و آرائش میں مصروف ہو جائیں گے، عبادت کی طرف مصروفیت نہیں رہے گی، عبادت سے فارغ ہو جائیں گے، اور مسجدوں کی تزئین و آرائش، خوبصورتی، ٹائلیں اچھی، نقش و نگار، ان میں لکھائیاں اور قالین اچھے سے اچھے، یہ ساری چیزوں پہ توجہ کریں گے، لیکن اپنی نماز پہ توجہ نہیں کریں گے، اپنی عبادت پہ توجہ نہیں کریں گے، اپنی عبادت سے زیادہ ان چیزوں کو توجہ دیں گے۔ اور آج دیکھ لیں حالات ہمارے سامنے، مسجدیں کتنی خوبصورت ہیں۔ ابھی لاہور بیریا ٹاؤن میں جو مسجد بن رہی ہے، اس کے بارے میں ابھی سے جناب وہ ہوا بنا دیا ہے کہ اس قدر بڑی مسجد ہے، اس میں اتنے نمازیوں کی گنجائش ہے، دنیا کی خوبصورت ترین مساجد میں سے ایک ہے، پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا بحریہ ٹاؤن کی اتنی آبادی ہے کہ اتنی مسجد کی ان کو ضرورت ہے؟ بلا ضرورت اتنی بڑی مسجد، اور اس کی صرف اور صرف فخر اور تکبر دکھانے کے لیے کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ مسجدیں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے رسول تھے۔ آپ نے مسجد نبوی کی توسیع اس وقت کی جب مسجد تنگ پڑ گئی نمازیوں کے لیے، نمازی زیادہ ہو گئے، مسجد چھوٹی ہوگی، آپ نے فرمایا کہ مسجد کی توسیع کرنی ہے۔ بھئی کون ہے جو 7 والا زمین کا ٹکڑا خرید کے مسجد میں شامل کرے گا؟ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حصہ خرید کے مسجد نبوی میں شامل کیا تھا۔ تو جب مسجد کی توسیع کی ضرورت ہو، وہاں کے لوگ خود یہ کر سکتے ہیں، آپس میں باہمی تعاون کے ساتھ مل جل کے جگہ خرید سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ بلا ضرورت ایک محلے میں 200-400 نمازیوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ 4-5 ہزار بندے کی مسجد بنا دی جاتی ہے، اور پھر اس پہ اسراف کیا جاتا ہے۔ مسجد بہترین بنانے میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں ناقص مٹیریل لگاؤ اور لوگوں کی جان کے ساتھ کھیل لو کہ لینٹر گر جائے مسجد کا۔ مسجد بہترین بناؤ، لیکن اس کے نقش و نگار پہ اتنا پیسہ مت خرچ کریں کہ وہ آپ اس پہ فخر بھی کریں اور لوگوں کا مال بھی ضائع ہو جائے۔ یہاں پہ کتنی مساجد ہیں کہ مسجد کے مینار پہ اتنا خرچہ آیا کہ وہاں اس کے مینار کے پیسے سے کوئی دوسری مسجد تعمیر کی جا سکتی تھی۔ کیا ضرورت ہے 125 فٹ کا مینار بنانے کی، 150 فٹ کا مینار بنانے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بلا ضرورت چیزیں۔ محرابوں پہ لوگ اس قدر زیادہ اسراف کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ اور آپ دیکھ لیں ایسی مساجد میں ہوتا کیا ہے، لوگ جو کھڑے ہیں نماز کے اندر، وہ بار بار مسجد کوئی نماز کے اندر بھی مسجد کو دیکھ رہے ہیں، کوئی اس کے نقش و نگار دیکھ رہا ہے، کوئی اس میں کی ہوئی لکھائی پڑھ رہا ہے، کوئی کسی چیز میں مصروف ہے، کوئی کسی، اس کو نہیں پتا کہ میں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں، میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں۔ آج بھی جو صاحب تقوی لوگ، اہل علم لوگ، جو علماء حضرات ہیں جنہوں نے مساجد بنائی ہیں،
بالکل سادی مساجد ہیں. گھروں میں ہم ٹائلیں لگاتے ہیں، انہوں نے بھی ٹائلیں لگائی ہیں، سفید رنگ کی ساری ٹائلیں، محراب میں بھی سفید ٹائلیں لگا دی، بالکل سمپل مسجد بنائی ہے کہ یہاں آئیں توجہ صرف اللہ کی عبادت کی طرف ہو، نہ کہ مسجد کے نقش و نگار کی طرف. اور دنیا میں آپ یہ نیٹ سے نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی کیسی تزئین و آرائش والی اور منقش مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں، اور عبادت سے دل خالی ہو گئے ہیں، اللہ کے خوف سے دل خالی ہو گئے ہیں. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے عبادت خانوں کو اس وقت سجانا شروع کیا تھا جب وہ تورات اور انجیل میں تحریف کر کے بیٹھ گئے تھے، جب تورات اور انجیل کے احکام کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. ہم بھی اس وقت شروع ہوئے ہیں جب ہم نے دین اسلام پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کے مفہوم سے ناواقف ہو گئے ہیں، نماز کے مفہوم سے ناواقف ہو گئے ہیں. تو ہم نے پھر آسان جنت کمانے کے لیے یہ حل ڈھونڈا ہے کہ اللہ کا گھر اتنا خوبصورت بناؤ کہ اللہ ہمیں پوچھے نہ کہ تم نے نماز روزہ کیا کہ نہیں کیا، قرآن سیکھا کہ نہیں سیکھا، قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح جنت کما لی بس کافی ہے. نہیں، اگر مسجد کے نقش و نگار بنائے جا رہے ہیں تو یہ دین سے دوری کی علامت ہے. اور آپ دیکھ لیں اکثر مساجد کی انتظامیہ، اکثر الا ماشاء اللہ، وہ جہلاء ہوتے ہیں، دین سے ناواقف لوگ ہوتے ہیں. دنیا پڑھے ہوں گے، دین سے ناواقف لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر اپنی مرضی کے ساتھ ہی وہ کام کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کا مال ضائع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہدایت نصیب کرے. یہ پچھلے دنوں میں بڑا شور مچا تھا، ترکی نے وہ آیا صوفیہ مسجد کھول دی ہے. اب وہ مسجد کا حال دیکھیں، وہاں پہ لڑکیوں نے جینز پہنی ہوئی ہے، سر پہ دوپٹہ تک نہیں ہے، وہاں پہ آ کے لیٹی ہوئی ہیں مردوں کی رانوں پہ سر رکھ کے، اور وہ گھوم پھر رہی ہیں، سیلفیاں لے رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ دبئی میں اتنی اتنی بڑی مساجد بنائی گئی ہیں، اتنی اتنی خوبصورت اور نقش و نگار اس میں کیے گئے ہیں، نمازی کم آتے ہیں اور وزٹر زیادہ آتے ہیں اس کی زیارت کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی فوٹو بنانے کے لیے. یہ عجیب و غریب تماشا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات کے اہتمام کریں کہ مساجد بہترین ہوں لیکن سادی ہوں، ان میں تزئین و آرائش، نقش و نگار کم سے کم ہو یا نہ ہو، بالکل نہ ہو، تاکہ عبادت میں مصروفیت رہے، نہ کہ مسجد کے نقش و نگار کی طرف. صدق اللہ خالقنا المولانا العلی العظیم.